ماحول خاصا پرسکون مگر زندگی سے لبریز تھا۔ مشینوں کی آوازوں کے ساتھ پسینے میں ڈوبے جسموں کی محنت ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی خنگی میں بھی بدن سے بہتا پسینہ وسیم خان زادہ کی پیشانی پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جم کے کونے میں نیم اندھیرے حصے میں پش اپس کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز اور جسم ہر دھکے پر تن کھا کر ابھرتا، جیسے اپنے وجود کو پگھلا کر مضبوطی میں ڈھال رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ قدموں میں ایک ٹھہراؤ، لباس میں نفاست اور چہرے پر ایسا نکھار جیسے وقت اس کے وجود پر مہربان رہا ہو۔ کہنے کو عمر 50 کے قریب تھی، مگر سنوار اس قدر مکمل کہ نگاہ نہ ہٹے۔ ہلکے سنہری رنگ کا قیمتی اسکارف، چمکدار سن گلاسز جو سر پر ٹکے ہوئے تھے، اور ایک خفیف سی خوشبو جو اس کی آمد کا اعلان بن گئی۔ وسیم نے بے ساختہ پش اپس روک دیے۔ اس کی نظریں اس عورت پر جم گئیں، جیسے ماضی کا کوئی خاکہ حقیقت کا لباس پہن کر اس کے سامنے آن کھڑا ہو۔ وہ عورت سیدھی ریسیپشن کی طرف بڑھی اور نرم لہجے میں اپنا نام اور تفصیلات دینے لگی۔ وسیم کی نگاہیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ جلدی سے ٹاول سے اپنا چہرہ اور گردن صاف کرتا بے یقینی کے عالم میں اس عورت کی طرف بڑھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ البم میں موجود وہ تصویر لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ وہ بے ساختہ خود کو ان کے پاس جانے سے روک نہیں پایا تھا۔ بات سنیے میڈم، اس نے محتاط مگر اضطرابی آواز میں کہا۔ وہ عورت ایک لمحے کو رکی، پھر آہستگی سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا مگر چہرہ بددستور پروقار۔ جی فرمائیے، اس نے شائستہ لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں اجنبیت تھی، وسیم کی آواز میں لرزش تھی، جیسے برسوں کی پیاس اچانک لبوں تک آ گئی ہو۔ آپ نغمہ امتیاز ہیں؟ ایسا لگتا تھا جیسے وہ رو پڑے گا۔ آنکھوں میں نمی کسی چمک رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دادی اس سے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ عورت کی آنکھیں وسیم کے چہرے پر جمی رہیں، پھر اس نے بڑی دھیمی سی جنبش سے سر ہلایا۔ وسیم کی سانس جیسے تھم گئی۔ امی، میں وسیم امتیاز، آپ کا بیٹا۔ وہ عورت ہڑبڑا گئی۔ چہرے پر سکون کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی۔ آنکھوں میں حیرت، پیشانی پر شکنے اور ہونٹوں پر بے چینی کا سایہ ابھرا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، اس نے جلدی سے کہا، جیسے الفاظ اس کے لبوں پر پہلے سے تیار ہوں۔ اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ہڑبڑی میں بول رہی تھی۔ وسیم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ نغمہ امتیاز ایک پل بھی نہیں رکی۔ وہ ریسیپشن سے فائل لی، اپنا پرس سنبھالا اور لمبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ وہاں ٹھہرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ان کی عجلت صاف جتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول کر گئی ہیں، اور یہی چیز 25 سالہ وسیم خان زادہ کے اعصاب جھنجھوڑ چکی تھی۔ وسیم بس وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ اس کی سانسیں منتشر تھیں اور دل میں ایک سناٹا اتر چکا تھا، جیسے برسوں سے جس چہرے کو پکارنے کی خواہش تھی وہ آج آنکھوں کے سامنے آ کر بھی انکار کر گیا ہو۔ جم کی روشنیاں پہلے جیسی ہی تھیں، مگر وسیم کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، جیسے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی ہوں۔ اس کا ذہن پھک سے اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، تکلیف اور بے یقینی کا طوفان ایک ساتھ اٹھا۔ وہ جھٹکے سے ریسیپشن کی طرف لپکا۔ سامنے میز پر رکھا وہ فارم ابھی وہیں پڑا تھا، آدھا فل ہوا آدھا خالی۔ وسیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ کو اٹھایا۔ نام نغمہ امتیاز، یہی لکھا تھا۔ پلکوں پر لرزش آئی، سانس اندر ہی کہیں اٹک گئی، جیسے کسی نے ماضی کا زخم ایک دم کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ جھوٹ بول رہی تھی، وہی تھی میری ماں۔ اس نے بے اختیار ہڑبڑاتے ہوئے فارم پر گرفت سخت کر لی، جیسے الفاظ کو کچل دینا چاہتا ہو۔ فوراً اس نے اپنا تولیہ، موبائل، بوتل اور جم بیگ سنبھالا۔ جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں ادھر ادھر بھاگتی نظروں سے کچھ تلاش کرنے لگیں۔ سڑک پر نگاہ دوڑائی، مگر وہ جا چکی تھی۔ کہیں کوئی پرچھائی بھی نہیں بچی تھی۔ اس کی ماں صرف لمحوں کے لیے اس کے قریب آئی تھی اور پھر ایک بار پھر دنیا کی بھیڑ میں کھو گئی تھی۔ نہیں، ایسے نہیں جا سکتی آپ، وہ زور سے ہڑبڑایا۔ مٹھی بھینجی، آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ آج اس کو بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل کام کرنا بند کر چکا ہو۔ اس کی اماں اس کے ہاتھ آئی تھی مگر وہ ٹھہری ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بچپن کے ان دردناک لمحات میں گزر گیا
جب اس نے اپنا بچپن صرف اور صرف ملازمین کے سہارے گزار دیا تھا۔ دادی کی عمر تھی، وہ کب تک اسے سنبھالتی؟ وہ تھکے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا، دروازہ زور سے بند کیا اور اسٹیئرنگ پر سر جھکا لیا۔ یادیں ایک ایک کر کے ذہن پر ہتھوڑے برسانے لگیں۔ جب پیدا ہوا تھا اسی دن چلی گئیں۔ وہ خود سے کہنے لگا، بابا باہر چلے گئے اور میں صرف دادی کے حصے میں آیا۔ کرب سے اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئی تھیں۔ زندگی میں وہ پہلی بار وہ نہیں رہا تھا۔ یہ تو ہر روز کا عمل تھا۔ جب بھی اس کو اپنی ماں کی یاد آتی تھی وہ ایسے ہی سسک پڑتا تھا۔ لڑکا ہونے کے باوجود وہ ماں باپ کی یاد میں تڑپ اٹھتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے خول چڑھا رکھا تھا، لیکن اندر سے نہایت ٹوٹ چکا تھا۔ دادی سے ہر بار سوال کرنے پر وہ خاموشی، وہ بے رخی آج سمجھ آئی۔ آج ایک انکار نے برسوں کا خلا پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ غصے اور بے بسی میں اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے سڑک پر نکل گیا تھا، جیسے وقت پیچھے دوڑانا چاہتا ہو۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے وہ سچ جان کر ہی رہے گا۔ وسیم کی آنکھوں میں طوفان بھرا ہوا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی مگر اس کے اندر ایک اور جنگ جاری تھی۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے تھے اور چہرہ غصے اور الجھن سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج پوچھ کر رہوں گا، دادی کو سب کچھ بتانا ہوگا۔ آخر کیوں چھپایا مجھ سے؟ وہ ہڑبڑایا۔ مجھے کیوں بتایا کہ اماں مر چکی ہیں؟ پھر یہ خاتون کون تھی اور یہ مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گئی؟ آخر سچائی کیا ہے؟ اس کا ذہن بار بار اس چہرے کی طرف جا رہا تھا جو آج برسوں بعد ایک جھلک میں اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ وہ چہرہ جسے اس نے صرف پرانی البم کی مٹی زدہ تصویر میں دیکھا تھا۔ سپیائی رنگ کی پرانی تصویریں جن میں ایک نرم مسکراہٹ والی عورت وسیم کو کبھی گود میں لیے کبھی ماتھا چومتی دکھائی دیتی تھی۔ دادی جب بھی وہ تصویریں دیکھتا ایک ہی جواب دیتی تھی، تمہاری ماں مر چکی ہے وسیم، اب ان باتوں کو مت چھیڑو۔ لیکن جب بھی وہ اپنے باپ کو مرا ہوا کہتا تو فوراً تڑپ کر کہتی تھی، خدا نہ کرے اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو پھر ماں کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ وہ تو زندہ تھی، صحیح سلامت تھی، سانس لیتی، چلتی، بولتی اور سب سے بڑھ کر انکار کرتی ہوئی، اور یہ انکار اس کی جان لے رہا تھا۔ اگر وہ مر گئی تھی تو یہ کون تھی؟ اگر زندہ ہے تو مجھ سے بھاگی کیوں؟ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ دل ڈوب رہا تھا۔ دادی اس کا سب کچھ تھی مگر اب اسے نہ جانے کیوں وہ جھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ عورت ذات سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ دل جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ دادی کتنا کہتی تھی، وسیم تم کسی سے شادی کر لو، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتا تھا کہ مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، میں تنہا ٹھیک ہوں۔ اور اس تنہائی نے اسے بالکل ہر شے سے بیگانہ کر دیا تھا۔ آفس بہت کم عمری میں ہی سنبھالنا شروع کر چکا تھا اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے جم جوائن کیا تھا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جم جوائن کر کے اسے کیا سچ پتہ چل جائے گا۔ جسے وہ ہمیشہ سے مرا ہوا سمجھتا تھا وہی حیات تھی، اور یہی بات اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ شہر سے نکلتے ہی راستہ ویران اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دو طرف درختوں کی لمبی قطاریں تھیں جو شام کے سائے میں اور زیادہ پراسرار لگ رہی تھیں۔ بنگلہ جیسے جیسے قریب آیا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخرکار گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اندر داخل ہوا۔ اب کوئی گریز، کوئی خاموشی برداشت نہیں تھی۔ دادی آپ کو اب سچ بولنا ہوگا۔ اس کے قدم تیز تھے اور آنکھوں میں فیصلہ چمک رہا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، دادی سے ملاقات کرنے سے پہلے وہ ہمیشہ فریش ہوتا تھا۔ انہیں پسینے کی بو بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے اس نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ وسیم غصے اور اضطراب کی حالت میں کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر کی خاموشی نے جیسے اس کا استقبال کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ فضا میں کوئی اجنبیت تھی، جیسے کوئی اجنبی سایہ بھی کمرے کے اندر موجود ہو۔ اس نے جھٹ سے کمرے کی لائٹس آن کی۔ روشنی پھیلتے ہی وہ ایک دم جیسے جم کر رہ گیا۔ بستر پر ایک اجنبی لڑکی آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، اس طرح بے پرواہ کہ اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اس کا اتنا واہیات انداز دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا چہرہ پرسکون اور سانسیں ہموار، جیسے یہ اس کا ہی کمرہ ہو۔ وسیم کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ لپکا۔ اسے عورت ذات پسند نہیں تھی۔ آفس میں بھی وہ لمحہ لگاتا تھا اور لڑکیوں کو جھاڑ کر رکھ دیتا تھا، حالانکہ ہر وقت لڑکیوں کی جھرمٹ اس کے آگے پیچھے ہی لگی رہتی تھی، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اس کا ماتھا تیوریوں سے بھر گیا۔ ارادہ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھانے کا تھا، لیکن وہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ لڑکی اجنبی تھی اور وہ اجنبی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس بات کا اسے بخوبی علم تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔
اگر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہی تھی تو اس پر لازم تھا کہ وہ اس بات کا خیال کرتا۔ وہ پلٹ کر دروازے تک واپس آیا اور دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ جاگ جائے۔ آواز سے کمرے کی خاموشی چکنا چور ہو گئی۔ دھماکے کی سی آواز پر وہ لڑکی چونک کر جاگ اٹھی، آنکھیں ملتی اٹھ کر بیٹھی اور چند لمحے وسیم کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ سرخ سفید رنگت کی حامل، ناک میں نوز پن پہنے میرب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خدا نے اسے بہت ہی فرصت سے بنایا تھا۔ پہلی نظر میں ہی اس بات کا احساس وسیم خان زادہ کو ہو گیا تھا، مگر وہ عورتوں کو دلچسپی سے دیکھنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر چکا تھا۔ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ وسیم کا لہجہ سخت تھا، سرد اور خالص، غصے سے لبریز۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا لڑکی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکال دے۔ لڑکی نے اب پوری طرح آنکھیں کھول لیں۔ اب چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ بیزاری بھی تھی۔ وسیم کی نظریں اس کے لباس، بالوں اور انداز پر اٹکیں، جو بالکل بھی کسی ملازمہ جیسے نہیں تھے، مگر وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ دادی بینا ہر بار ایسی لو مڈل کلاس لڑکیوں کو رکھ لیتی ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی کہ مالک کے کمرے میں کس طرح آنا ہے، کس طرح رہنا ہے۔ وہ بول نہیں دھاڑ رہا تھا۔ یہ سن کر لڑکی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز میں نخوت اور خودداری نمایاں تھی۔ وہ وسیم کے قریب آ کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ آپ کو میں کام والی نظر آ رہی ہوں؟ وہ بولی نہیں، چیخی تھی۔ آج سے پہلے اسے کبھی کسی نے کام والی بول کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ بھلا اب کیسے وہ برداشت کر لیتی؟ ہاں وہ غریب ضرور تھی، لیکن اتنی غریبی نہیں کہ اپنی اتنی توہین برداشت کرتی۔ وسیم نے سخت لہجے میں کہا، تو اور کیا؟ آخر ہو کون تم؟ شرم آنی چاہیے، ایک مرد کے کمرے میں اتنے واہیات انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا، مجھے شاہدہ نانی نے بلایا ہے، میں آپ کی کزن ہوں میرب۔ اس کی بات سن کر وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی، مگر پھر اپنا لہجہ ہموار کر کے اعتماد سے بولی تھی۔ وسیم کا پارا آسمان پر جا پہنچا۔ اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ میری کوئی کزن نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، سمجھیے آپ؟ فضول میں رشتہ داری بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکلو فوراً۔ وہ نہ پہلے کبھی لحاظ رکھتا تھا اور نہ اب لحاظ رکھنے کا عادی تھا۔ اسے دادی کے غریب رشتہ داروں سے ہمیشہ چڑ تھی۔ وہ بہت ہی کم لوگوں سے ملاقات کرتا تھا، مگر جن سے بھی ملاقات کرتا تھا انہیں ہمیشہ اپنے دل میں اونچا مقام دیتا تھا۔ میرب نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا سر کھول دے، مگر اس کے تیور دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولی، آپ جیسے بدتمیز لوگوں کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے۔ کچھ نہ کر سکی تو زبان کے ہی جوہر دکھائے، اور پھر زور سے پاؤں پٹکتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وسیم کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں غصہ، الجھن اور تھکن ایک ساتھ اتری ہوئی تھی۔ اس کے اندر ماں کی حقیقت کی الجھن اور اب یہ لڑکی، سب کچھ بے ترتیب لگنے لگا تھا۔ کیا تماشا بنا دیا ہے دادی نے؟ وہ جھنجھلا کر بولا اور کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ فریش ہو کر جلد از جلد دادی سے ملاقات کر سکے۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب وہ سکون نہیں رہا تھا، جیسے کوئی اجنبی وجود اس کے اندر بس گیا ہو۔ میرب غصے سے قدم پٹکتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی تپش صاف جھلک رہی تھی۔ لاؤنج کی سنجیدہ فضا میں اس کے قدموں کی آواز جیسے بجلی سی گونج گئی ہو۔ شاہدہ بیگم نرم ململ کی سفید چادر اوڑھے صوفے پر نیم دراز حالت میں تھیں، ہاتھ میں اخبار تھامے سکون سے صبح کی چائے کا مزہ لے رہی تھیں، اس بات سے بے خبر کہ کس طرح کا طوفان ان کے سر آنے والا ہے۔ میرب آ کر ان کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تنزیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، نانی آپ نے مجھے یہاں میری بے عزتی کروانے کے لیے بلایا تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ شاہدہ بیگم نے آہستہ سے اینک ناک پر ٹھیک کی اور اخبار کے اوپر سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے بیٹا؟ ہوا؟ میرب کا لہجہ تلخ ہوا۔ آپ کے شہزادے کے کمرے میں ذرا سی آنکھ لگ گئی، کتاب پڑھتے پڑھتے وہیں بیٹھ گئی تھی تو اس انسان نے مجھے ایسے جگایا جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ دروازہ زور زور سے بجایا، چیخا چلایا اور کہا کہ فضول کی رشتہ داریاں مت بناؤ۔ اگر اس طرح ہی بے عزت کروانا تھا تو مجھے کیوں بلایا؟ آپ کو معلوم ہے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی؟ شاہدہ بیگم کے چہرے پر نرمی ابھری، مگر انہوں نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اچھا، اور تم نے اسے بتایا نہیں کہ تم اس کی کزن ہو؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے بولی تھی۔ اپنے پوتے سے بخوبی واقف تھی۔ انہیں علم تھا اپنے کمرے میں لڑکی کو دیکھ کر لازمی چیخے گا، اور ان کے سوچنے کے مطابق وہ چیخا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔
میرب نے ماتھے پر بل ڈالے۔ بتایا تو، مگر اس کو تو یقین ہی نہیں آیا، جیسے میں کوئی دھوکہ باز ہوں۔ آپ ہی بتائیے نانی، کیا یہ سلوک ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے آپ کا پوتا؟ وہ واقعی غصے میں تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاہدہ بیگم نے ہلکا سا قہقہ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم چھوڑو ان باتوں کو، وہ بچپن سے ایسا ہی ہے، ہر کسی پر شک، ہر کسی سے فاصلہ۔ تم جا کر میرے لیے اور اس کے لیے ناشتہ تیار کرو، پھر یہ آتا ہے تو میں اس کے کان کھینچتی ہوں۔ میرب نے ناپسندیدگی سے منہ بنایا۔ ناشتہ؟ اس کے لیے میرا بس چلے تو زہر بنا دوں؟ وہ تلخی سے منہ بنا کر بولی تھی۔ شاہدہ بیگم نے پیار سے کہا، ہاں ہاں، تم ہی تو ہو جو اس کے تیور ٹھیک کر سکتی ہو۔ تم جاؤ اور سب سنبھالو، اور ہاں، ناشتہ ہی بنانا، زہر نہیں، مجھے میرا پوتا میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میرب نے ایک گہری سانس لی، پھر سر کو جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، مگر صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، اس شہزادے کے لیے نہیں۔ وہ کہتی ہوئی پلٹ گئی اور کچن کی طرف بڑھی۔ پیچھے شاہدہ بیگم نے آہستہ سے اخبار میز پر رکھا اور ایک گہری مطمئن مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اسی نوک جھوک، اسی شور شرابے کی تو اس گھر کو ضرورت تھی۔ وہ دھیرے سے خود سے بولی، اور اب میرب کی شکل میں مجھے زندگی کی رونق واپس نظر آ رہی ہے۔ مگر اب انہیں کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، بار بار دل میں ایک درد سا اٹھ رہا تھا۔ کچھ سوچ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی اتنی مختصر ہے، کون کب چلا جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ صبح کی دھوپ آہستہ آہستہ لاؤنج کے شیشوں سے اندر اتر رہی تھی، جیسے گھر میں ایک نئی روشنی نے قدم رکھ دیا ہو۔ وسیم کی چال میں اسی لمحے اضطراب تھا، قدموں میں بے چینی اور ذہن میں سوالوں کی گونج۔ وہ باغیچے کی طرف بڑھا، جہاں روزانہ صبح اس کی دادی شاہدہ بیگم اخبار پڑھا کرتی تھیں، ہاتھ میں چائے کا کپ، چہرے پر سنجیدگی، اور ماحول میں ایک عجیب سی وقار بھری خاموشی ہوتی تھی۔ آج کا دن مگر کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ سورج کی دھیمی روشنی پھولوں پر بکھری ہوئی تھی اور پرندے حسب معمول چہک رہے تھے، لیکن وہاں وہ چہرہ نہیں تھا جس کی وہ عادی آنکھیں تلاش کر رہی تھیں۔ باغ کے وسط میں رکھی سنگ مرمر کی میز کے پاس ایک کرسی پر اخبار کھلا تھا، مگر دادی کے بجائے وہاں میرب بیٹھی تھی، اخبار کے اندر کھوئی ہوئی، جیسے وہی اب اس گھر کی نئی صبح بننے جا رہی ہو۔ وسیم کے قدم وہیں رک گئے، اس کے ماتھے پر بل پڑے اور ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، اب یہ یہاں بھی آ گئی ہے۔ مگر پھر اس نے اپنا سر جھٹکا، جیسے غصہ خود سے دور پھینک رہا ہو۔ وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا اور خشک لہجے میں بولا، دادی کہاں ہیں؟ میرب نے نظریں اخبار سے ہٹائے بغیر صرف کمرے کی سمت اشارہ کر دیا۔ وسیم نے ہنگارہ بھرا، بڑی مہربانی، اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اندر اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش تیار ہے۔ جیسے ہی اس نے دادی کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ کمرے میں عجیب سا سکوت تھا، پردے آدھے کھلے ہوئے تھے اور نرم سی روشنی دادی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر ان کا جسم ساکت تھا اور گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی۔ دادی؟ وسیم نے نرمی سے آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی، وہ کتنی ہی نیند میں کیوں نہ ہوتی، اس کی ایک پکار پر جاگ جاتی تھی۔ اس نے گھبرا کر آگے بڑھ کر ان کی گردن تھامی اور سیدھی کی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ دادی؟ اس کی آواز تیزی سے بلند ہوئی۔ دادی پلیز آنکھیں کھولیے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، لیکن شاہدہ بیگم کا جسم بے جان سا لگنے لگا۔ وہ گرتی ہوئی ان کی گود میں آ گئیں اور وسیم کے حواس جیسے اڑ گئے۔ دادی مجھے مت ڈرائیے پلیز۔ اس نے بے اختیار انہیں ہلایا، مگر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ چیخا، کوئی ہے؟ گارڈ، ڈرائیور، ملازم؟ آواز پورے بنگلے میں گونج گئی۔ پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دادی کو بازوؤں میں اٹھایا، جیسے وہ کوئی پرکا ہلکا وجود ہو، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پورچ کی طرف دوڑا۔ گاڑی نکالو، فوراً ہسپتال جانا ہے۔ وہ دھاڑا، اس کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ گڈمڈ ہو گئی تھی۔ پورچ میں کھلبلی مچ گئی۔ ڈرائیور تیزی سے گاڑی نکالنے لگا اور وسیم دادی کو اپنی گود میں لیے ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، خدا کرے کچھ نہ ہوا ہو، خدا کرے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ میرب بھی پاس ہی آ گئی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ وہ بنا کچھ بھی کہے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ سکون سے شروع ہونے والی وہ صبح اچانک ایک قیامت میں بدل چکی تھی۔ ہسپتال کا ماحول اپنے اندر ایک خاص سی سنجیدگی سمیٹے ہوئے تھا، جیسے ہر دیوار، ہر در، ہر سانس کسی اندیکھے اندیشے سے بوجھل ہو۔ سفید روشنیوں سے جگمگاتا کوریڈور،
اس وقت ایک عجیب سکوت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وسیم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں بازو سینے پر بند، آنکھیں زمین پر کڑی ہوئیں جیسے وہ اپنے ہی اندر اترتا جا رہا ہو۔ پاس ہی میرب کھڑی تھی، چہرے پر فکر کی گہری چھاپ، نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے ڈاکٹر ابھی اندر گئے تھے۔ ایک خاموشی ان دونوں کے درمیان منڈلا رہی تھی، کوئی لفظ نہیں، بس ایک بے نام پریشانی، ایک انجانی تھکن۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر باہر آئے۔ وسیم فوراً سیدھا ہوا اور ان کی طرف بڑھا۔ میرب نے بھی بے اختیار قدم آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب، وسیم کی آواز تھکی ہوئی مگر پر امید تھی۔ ڈاکٹر نے دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دادی کی حالت اب بہتر ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیم کی آنکھوں میں امید کی کرن جگمگائی۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ سنجیدگی سے بتایا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مگر بروقت ہسپتال لے آنے کی وجہ سے ہم نے صورتحال قابو میں کر لی ہے۔ اب آپ کو بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ وہ کسی چیز کو لے کر ذہنی دباؤ میں ہیں، جتنا ہو سکے انہیں سکون دیں، خوش رکھیں اور ایسی کسی بات سے گریز کریں جو ان کی پریشانی بڑھا سکے۔ میرب نے فوراً بے چینی سے سوال کیا، ڈاکٹر کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے میرب کی طرف دیکھا اور سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے نرمی سے بولے، جی مل بھی سکتے ہیں، وہ ہوش میں ہیں مگر کمزور ہیں، زیادہ بات نہ کیجیے گا اور کل صبح تک ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے اگر طبیعت اسی طرح مستحکم رہی۔ وسیم نے لمبی سانس لی جیسے سینے پر رکھا کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ وہ واقعی پرسکون ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ واپس اندر چلے گئے اور وسیم نے ایک نظر میرب کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی جیسے الفاظ اس لمحے غیر ضروری ہوں۔ دونوں بغیر کچھ کہے ایک ساتھ دادی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وسیم خانزادہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا، دادی سے امی یا بابا کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ پوری رات میرب ان کے پاس رہی تھی، حالانکہ اس نے ایک دو بار اسے دبے لفظوں میں جانے کے لیے بولا تھا مگر وہ اسے خاموش کروا گئی تھی۔ صبح جا کر ان کو چھٹی ملی تھی۔ صبح کی مدھم سی روشنی جیسے ہسپتال کے سارے بوجھ اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے میرب کو آرام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، حالانکہ وہ دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر اس بار وسیم خاصا غصہ کر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وسیم نے دادی کو احتیاط سے سہارا دیتے ہوئے گھر کی دہلیز پار کروائی، ان کے کمزور قدموں کو اپنے کندھوں کی طاقت سے سہارا دیا۔ وہ انہیں لے کر لاؤنج سے ہوتے ہوئے کمرے تک آیا۔ دادی کی سانسیں اب بھی تھوڑی بھاری تھیں مگر چہرے پر سکون کا ہلکا سا سایہ تھا۔ انہیں نرم تکیوں سے ٹیک دے کر بٹھایا تو وہ گہرا سانس لے کر بولی، گھر کی فضا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وسیم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا کمبل درست کیا اور کہا، آپ گھر ہی رہتی ہیں، اگر اپنی صحت کا خیال رکھتی، لیکن آپ کو تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رہنا ہے۔ پھر جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا، وہ دادی کے قریب بیٹھا، ان کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولا، دادی آپ کو ایسی کون سی پریشانی تھی جو آپ اتنی بیمار ہو گئیں؟ آپ کو ذرا بھی خیال ہے آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں؟ وہ یکدم جذباتی ہو گیا تھا۔ حقیقت تھی، پورا دن پوری رات جس عذاب میں اس نے گزاری تھی وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پاتا۔ دادی نے اس کی بات پر تھوڑا سا توقف کیا، پھر نرم لہجے میں گویا ہوئیں، ہو تو سکتا ہے میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی ہو، مگر تم مان جاؤ تو۔ انہوں نے یکدم بات کا رخ ہی تبدیل کر دیا تھا۔ وسیم چونکا، اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکنے لگی۔ کیا مطلب دادی؟ دادی نے اپنے جھریوں زدہ ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی، میں نے میرب کو محض اس گھر کی رونق یا اپنے کام کاج کے لیے نہیں بلایا، میں چاہتی ہوں کہ تم اور وہ ایک ہو جاؤ، وہ میری بھانجی کی بیٹی ہے، تم دونوں ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وسیم نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا جیسے کسی نرم چیز کو چھو لیا ہو۔ دادی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ دادی اپنی جگہ پرسکون تھیں۔ اس میں کیا حرج ہے، وہ صرف 2 سال بڑی ہے تم سے، بلکہ دیکھنے میں تو تم سب سے چھوٹی لگتی ہے، چلبلی ہے، خوش مزاج ہے اور سب سے بڑھ کر بہت سمجھدار ہے۔ وسیم نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، پلیز دادی، مجھے اس طرح کی امیچیور اور اوور ایکٹنگ کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اور کس نے کہہ دیا وہ سمجھدار ہے؟ وہ تو نہایت بدتمیز، بد لحاظ اور حد درجہ بے ادب ہے۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، اور اب دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی، وہ یکدم اکھڑے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، آپ اپنا خیال رکھیے، مجھے آپ کی صحت کی فکر ہے، ان فضول باتوں کی نہیں۔
دادی نے ایک سرد آہ بھری، جیسے ان کے دل پر کچھ بوجھ سا آ گرا ہو۔ وہ خاموشی سے منہ بسور کر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن جھلکنے لگا، جو شاید وسیم نے دیکھنے سے گریز کیا، لیکن وسیم جیسے ہی دادی کے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا، اچانک دادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی کمزور انگلیوں کی گرفت میں ایک ایسی بے بسی تھی جو وسیم کو رکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ پلٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوا تو دادی کی آنکھوں میں نمی اور التجا دونوں لرز رہے تھے۔ انہوں نے دھیمے مگر بھرائے لہجے میں کہا، میری خاطر بھی تم میرب سے شادی نہیں کر سکتے؟ ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ انکار کرے گا تو وہ رو پڑیں گی۔ وسیم کا چہرہ سختی اختیار کر گیا، مگر آواز میں اب کی بار نرمی تھی۔ دادی پلیز، میں نے آپ سے کہا نا ایسی باتیں نہ کریں۔ میں اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کروں گا، آپ مجھے ایموشنل مت کریں۔ دادی نے اس کی بات پر ہلکا سا سر جھٹکا۔ تم میرے لیے اتنے سالوں سے سب کچھ ہو، میں تمہیں تنہا خالی دل اور خالی زندگی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میرب بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہارے لیے خوشیاں لائے گی، تم دونوں کی جوڑی جھچے گی، تم بہت خوش رہو گے اس کے ساتھ، میں جانتی ہوں۔ وسیم کی نگاہوں میں کشمکش ابھری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، جیسے دل و دماغ کی جنگ شدت اختیار کر گئی ہو۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے واپس آیا اور دادی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں میرب سے شادی کروں تو میری ایک شرط ہے۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھا، کس کو کس طرح اپنی باتوں میں الجھانا ہے، تمام داؤ بیچ اسے آتے تھے۔ دادی کی آنکھوں میں فوری طور پر ایک چمک سی دھر آئی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، میں تو بس چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، آباد رہو اور میں سکون سے مر جاؤں۔ وسیم نے فوراً ان کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ بس اتنا بتائیے، آپ میری شرط مانیں گی؟ دادی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور یقین سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، تم جو کہو گے وہ مانوں گی، بس تم میرب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وسیم نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ شرط پر راضی ہو گئیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ دادی بے ساختہ بولی تھیں، تمہارے لیے ہر شرط منظور ہے۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے گویا ہوا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں میرب سے شادی کروں تو پہلے مجھے سچ بتائیے، میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ دادی کی طبیعت کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب ان کو بہتر حالت میں دیکھ اپنے سوال سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں جو درد تھا وہ دل چیر دینے والا تھا۔ دادی کی نظریں اس پر جم گئیں اور پھر اچانک ان کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ ان کا چہرہ جیسے لمحوں میں سفید پڑ گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے اور ہاتھ کی لرزش واضح ہو گئی۔ وہ جو پرسکون انداز میں بیٹھا تھا فوراً گھبرا گیا۔ وہ ہلکان ہوتے ہوئے بولا تھا، دادی پلیز، اگر یہ بات آپ کے لیے تکلیف دہ ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کسی اور وقت بات کر لیں گے، میں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگا جیسے بات ختم کرنا چاہتا ہو، لیکن دادی نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، آواز میں لرزش تھی۔ رکو، تم جاننا چاہتے ہو نا سب کچھ؟ تو سنو، میں تمہیں سب بتانے کے لیے تیار ہوں۔ مگر وہ رکی، پلکیں بھاری ہو گئیں۔ مگر شرط ہے کہ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ جس دن تمہارا نکاح ہوگا اس دن میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وسیم چند لمحے انہیں خاموشی سے گھورتا رہا، جیسے اس جملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک تلخ ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ یہ کیسی عجیب زبردستی ہے دادی؟ مطلب آپ تبھی سچ بولیں گی جب میں نکاح کر لوں گا؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ شاہدہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے آہستہ سے منہ موڑ لیا۔ وسیم کے دل میں ایک اور چبھن اتر گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، بس امید میں کہ شاید دادی کچھ بولیں، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ دل محسوس کر رہ گیا اس کا۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹا، پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں صرف دادی کی نم آنکھوں کی نمی باقی رہ گئی اور وہ راز جو اب بھی سینے میں دفن تھے، لیکن وہ دن دور نہیں تھے جب تمام حقیقت اس کے سامنے کھل کر بیان ہو جاتی۔ بالکونی میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سورج کی نرم دھوپ آہستہ آہستہ فرش پر سنہری دھاریاں بکھیر رہی تھی۔ وسیم نے سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ نیچے لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بس یوں ہی ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں کہ اچانک وہ ٹھٹکا۔ نیچے لان میں میرب کھڑی تھی۔ وہ مالی کو بڑے اعتماد سے کچھ ہدایت دے رہی تھی، ہاتھوں کے اشارے سے سمجھا رہی تھی کہ کون سا پودا کہاں سے تراشنا ہے، کون سا کونا خالی لگ رہا ہے اور کس جگہ کو نئے پھولوں سے بھرنا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں چمک تھی۔
دھوپ میں اس کے بال سنہرے ہو رہے تھے اور اس کا دوپٹہ ہلکی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وسیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خود سے بولا، لڑکی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا۔ اگر اس کے سبب مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ چل گیا تو یہ سودا برا نہیں۔ نکاح ہو جائے، سچ سامنے آ جائے اور پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ پھر کسی اپنے سٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کروں گا، کسی ایسی سے جو میرے لائف سٹائل سے میچ کرے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظریں ایک بار پھر نیچے ٹھہر گئیں۔ میرب نے ایک پھول کو نرمی سے چھوا اور کچھ کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی۔ وسیم کا دل ایک لمحے کو ہلکا سا دھڑکا۔ وہ چونکا جیسے کچھ محسوس کیا ہو، لیکن فوراً ہی سر جھٹک کر اپنے خول میں واپس چلا گیا۔ فضول جذبات نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ مگ ختم کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا اور جم کے کپڑے نکالنے لگا۔ اب اگلا مرحلہ اس سے صاف اپنے مقصد کی طرف بڑھنا تھا۔ جم کے اندر گول گرے دیواروں کے درمیان پسینے کی تیز بو اور میٹل کے ٹکرانے کی آوازیں ماحول میں جذب تھیں۔ وسیم بھاری ڈمپل سے بائسپس کی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ ہر بار وزن اٹھاتے ہوئے اس کے بازو کی رگیں ابھر آتی تھیں اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک سنجیدہ سی جھلک تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آج کسی اور کی طرح تھکن تھی، جیسے ذہن کسی الجھن میں گرفتار ہو۔ اتنے میں ایک تنگ فٹنگ ٹریک سوٹ پہنے، چمکتے ناخنوں اور گلابی لپسٹک کے ساتھ زرینہ، جو جم کی لیڈیز ٹرینر تھی، اس کے پاس آ گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بولڈ انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئیں، یہاں تک کہ ان کے عطر کی مہک وسیم کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ کیا ہوا وسیم؟ زرینہ نے اپنی آواز کو دھیما اور پرکشش بناتے ہوئے کہا، آج تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ وسیم نے ایک لمحے کے لیے ڈمپل زمین پر رکھے ٹی شرٹ کی آستین سے پسینہ صاف کیا۔ اور گہرا سانس لیا۔ پھر ایک تھکی تھکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، میری دادی میری شادی ایک لو مڈل کلاس کی لڑکی سے کروانا چاہتی ہیں، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ ہی کوئی خاص تعلیم، ایک دم سے گنوار سی لگتی ہیں۔ محض یہی ایک لڑکی تھی جسے وہ منہ لگانا پسند کر لیتا تھا، اس کے علاوہ تو وہ کسی دوسری کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ زرینہ نے ایک آئی برو اٹھائی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو پھر تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھ سے کرو گے؟ وہ بے اختیار بول پڑی تھی۔ وسیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھا اور ایک لمحے کی الجھن بھی۔ وہ ہولے سے سر ہلانے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ شاید، لیکن یقین سے کچھ نہ کہا۔ مجھے تم جیسی ہی لڑکی چاہیے، بولڈ، خود مختار اور اس لائف سٹائل کو سمجھنے والی۔ زرینہ نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ تو پھر اور کس بات کا انتظار ہے؟ میں تو تمہارے لیے ہمیشہ دستیاب ہوں وسیم، بس ایک اشارہ چاہیے۔ وسیم نے مسکراتے ہوئے دوبارہ ڈمبل اٹھائے، مگر اس بار اس کی توجہ کم تھی۔ زرینہ اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی جیسے وہ کسی ممکنہ موقع کی تلاش میں ہو۔ وسیم نے اس کی نظریں محسوس کر لیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ زرینہ صرف اسی کی دولت کی طرف کھینچی چلی آئی ہے، اور اسی لیے وہ اس کی باتوں میں کچھ دیر کی دلچسپی لے بھی لیتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خالی پن اسے روک لیتا تھا، اور ایسا ہمیشہ ہوتا آیا تھا۔ وہ بزنس ٹائکون تھا، بھلا کیسے اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھتا۔ دادی کے فیصلے کے آگے اسے سر جھکانا ہی پڑا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد نکاح کی تقریب طے ہوئی تھی۔ گھر کا لاؤنج سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، سادگی کے ساتھ مگر بہت نفاست سے سجا ہوا ماحول، کونے میں تازہ پھولوں کی خوشبو، بکھیرتے گلدستے اور قالین پر چمکتے فانوس کی نرم روشنی، جیسے کسی نئے سفر کے آغاز کا گواہ بننے کو بےتاب ہو۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ وسیم صوفے پر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا، چہرے پر واضح ناراضگی، خاموشی اور تھوڑی سی الجھن کی جھلک تھی۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں، جبکہ میرب، جو آج روایتی عروسی لباس میں حد درجہ حسین لگ رہی تھی، شرمائی ہوئی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دادی کے محض ایک بار کہہ دینے پر وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ مہمانوں کی آوازوں میں دھیمی سی گونج تھی۔ جب اچانک مین انٹری کی طرف سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دی، وسیم کی نگاہ جیسے بے اختیار اس سمت اٹھی۔ دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ دروازے سے ایک باوقار عورت سلک کی ساڑی میں ملبوس آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہزار جذبات کی لکیریں تھیں، آنکھوں میں بھرسوں کا انتظار اور لبوں پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ۔ نغمہ بیگم۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ لمحے بھر میں وسیم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ کچھ بول نہ سکا، بس نظریں اس چہرے پر جم گئیں جو برسوں سے ایک دھندلی یاد کی مانند ذہن کے کسی گوشے میں تھا۔ نغمہ بیگم قریب آئیں، ان کے ہاتھ وسیم کے چہرے کو چھونے لگے۔
نرم اور تھر تھراتے ہاتھ، جیسے برسوں کا بچھڑا لمس واپس لوٹا ہو۔ ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میرا بچہ، میرا وسیم۔ وسیم خاموش رہا، جیسے بولنے کی سکت ہی چھن گئی ہو۔ وہ بس ایک پتھر کی مانند کھڑا رہا۔ نغمہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور پھر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وسیم کی پلکیں بھی بھیگنے لگیں، مگر اس نے انہیں آنکھوں سے باہر نہ آنے دیا۔ وہ کمزور دکھائی دینا نہیں چاہتا تھا، نہ آج نہ کبھی۔ پھر نغمہ بیگم نے پلٹ کر میرب کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری بہو، میرے وسیم کی خوشی ہو تم۔ دادی بھی اب ان کے قریب آ چکی تھیں، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی دنائی بھری چمک۔ انہوں نے وسیم کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بہت جلد تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب ملیں گے وسیم، لیکن فی الحال اپنی شادی کا لمحہ جیو، یہ تمہارے نصیب کا پہلا اور سب سے خوبصورت موڑ ہے۔ وسیم کچھ نہیں بولا، وہ بس خاموشی سے نغمہ بیگم کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے برسوں کا خلا آج آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا ہو گیا ہو۔ دل میں سوالوں کی گونج تھی، مگر زبان پر صرف سکوت۔ آج کی رات صرف ایک بند دروازہ کھلا تھا، جس کے پار ایک اور جہان اس کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے وسیم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وسیم نے کئی بار موقع تلاش کیا تھا کہ کسی بھی طرح وہ نغمہ بیگم سے بات کر لے، دادی سے بات کر دے، مگر مہمانوں کے درمیان اسے وقت بھی نہیں ملا تھا۔ کمرے کی فضا میں عروسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر لٹکی ہلکی مدھم روشنی گلابی اور سنہری روشنیوں کا ملاپ، اور ایک کونے میں رکھے گلاب کے پھولوں سے سجا گلدستہ رات کی نزاکت کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ بیڈ پر وہ گھونگھٹ اوڑھے خاموش بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، جیسے ہر لمحہ کچھ نیا سننے کو منتظر ہو۔ دل میں انجانی سی خوشی، بے چینی اور ہلکی سی ڈر کی آمیزش تھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی، نئی شروعات، نیا رشتہ، ایک نیا نام۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وسیم اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں وہی سرد مہری، آنکھوں میں وہی الجھاؤ۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے آ کر بیڈ کے دوسرے کونے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی جو اس کی آمد کی منتظر تھی، گھونگھٹ کے پیچھے سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ دل اور زیادہ تیز دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وسیم کا سرد لہجہ کمرے میں گونجا، لڑکی اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے تو تم سے صرف اسی لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی الجھنوں کو سلجھانا ہے۔ جیسے ہی میرے سامنے تمام سچائیاں آ گئیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولا تھا۔ یہ جملے سن کر وہ چونک گئی، جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور وسیم کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت، دکھ اور خوف تھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی، اس نے دھیرے سے لرزتی آواز میں کہا۔ وسیم نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ بات سیدھی ہے، مجھے میرے ماں باپ کے بارے میں جاننا تھا۔ دادی نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میری شادی ہوگی وہ مجھے سب کچھ بتائیں گی۔ ماں کا تو پتہ چل گیا ہے، اب صرف باپ باقی ہے۔ جیسے ہی وہ بھی مل گیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی آواز میں قطعیت تھی، جیسے یہ فیصلہ پہلے سے طے ہو۔ میرب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے، دل جیسے چکنا چور ہو گیا ہو۔ اس نے وسیم کا ہاتھ تھام لیا، کانپتی آواز میں بولی، یہ تو ظلم ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی بچپن سے بہت کچھ سہا ہے، میں بھی ٹوٹی ہوں، بکھری ہوں، مگر اب آپ میرے ساتھ یہ سب مت کریں پلیز۔ وہ بالکل بچوں کے انداز میں بولی تھی۔ وسیم نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا برداشت کیا ہے تم نے؟ کیا ماں باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے؟ وہ آہستہ سے سر کو ہاں میں ہلانے لگی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہاں، میں نے ماں باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے، صرف تنہائی نہیں، سب کی نفرتیں، تانا پھٹکار، سب کچھ سہا ہے۔ رشتوں کی گرمائش کبھی محسوس نہیں کی۔ یہ خواب تھا کہ نکاح ہوگا تو کوئی اپنا ہوگا، لیکن آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہو جو سب نے کیا۔ اس کے لفظوں میں ایک چھپی ہوئی چیخ تھی، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا۔ وہ روتے روتے اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے پیش قدمی کی تھی، اس کی ساری مجبوری، سارا دکھ، سب وسیم کے سینے میں آ کر جا لگا۔ وسیم ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے سر پر آ گیا، چاہ کر بھی وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اس کے آنسو، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کا خلوص نہ جانے کیوں اسے اس کے قریب ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا۔ آج اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کوئی رشتہ قائم نہیں کرے گا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپنی بیوی کی پیش قدمی کو وہ نظر انداز نہیں کر پایا تھا اور اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا، اتنا قریب کہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ صبح کی روشنی کمرے میں نرمی سے داخل ہو رہی تھی،
دھوپ کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر قالین پر سنہری دھاریاں بکھیر رہی تھیں۔ دادی جان اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھیں۔ پاس ہی نغمہ بیگم دھیمے لہجے میں ان سے بات کر رہی تھیں، جن کی آنکھوں میں تھکن اور جذبات کی آمیزش تھی۔ سکون کا ایک لمحہ تھا جو جلد ہی کسی طوفان کی آمد کی خبر دے رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وسیم اندر داخل ہوا۔ قدموں کی رفتار میں بے چینی اور چہرے پر غصے کا سایہ نمایاں تھا۔ وہ سیدھا آ کر دونوں عورتوں کے سامنے جا رکا۔ آواز میں ایک بے قابو طوفان لیے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب مجھے پہیلیوں میں کچھ نہیں سننا۔ دادی، آپ سیدھی طرح مجھے ساری حقیقت بتائیں۔ میں بچپن سے اس مسٹری کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب مزید کچھ نہیں سہ سکتا۔ ایک ایک چیز کھل کر سننا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز گونجتی ہوئی کمرے میں پھیل گئی۔ نغمہ بیگم چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں غصے کی بجائے ایک عجیب سی نرمی اور دکھ جھلک رہا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھیں، وسیم کی کلائی تھامے، جیسے برسوں کا فاصلہ ایک چھوٹی سی حرکت سے کم کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹھو وسیم، نغمہ بیگم نے نرمی سے کہا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ دادی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور افسوس کا عکس نمایاں تھا۔ وسیم نے حیرت بھری نگاہوں سے نغمہ بیگم کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دادی، کچھ نہیں بتائیں گی؟ تو پھر؟ نغمہ بیگم نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ کو زبان پر لانے سے پہلے برسوں کی خاموشی کو توڑنا ہو۔ اب وقت آ گیا ہے وسیم کہ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے۔ امی جان نے تمہیں ہمیشہ بچایا، تمہاری حفاظت کی، لیکن اب یہ بوجھ صرف ان کا نہیں، یہ حقیقت تمہیں اب خود سننی ہے، میری زبانی۔ وسیم کی نگاہیں ان کے چہرے پر جمی رہیں۔ چہرے کے تاثرات اب تجسس اور اضطراب کے درمیان جھولنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیوں؟ نغمہ بیگم نے اس کی طرف رخ موڑا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے دھیرے سے بولی، کیونکہ اب سارے مطلب تمہیں خود سمجھ آ جائیں گے۔ میں ہی وہ حقیقت ہوں جسے تم سالوں سے تلاش کرتے آئے ہو، تمہاری ماں، تمہاری نغمہ۔ کمرے کی فضا گہرے سکوت میں لپٹی ہوئی تھی۔ نغمہ بیگم نے آہستہ سے وسیم کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور گہری سانس لے کر بولی، وسیم، اب تم سننے کے قابل ہو چکے ہو، اسی لیے سچ بتا رہی ہوں۔ میں اور تمہارے بابا ارسلان ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ہم نے پسند کی شادی کی، وہ میری زندگی کی روشنی تھے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ وسیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے ماں کی بات سن رہا تھا۔ میں تمہارے بابا کی دوسری بیوی تھی وسیم، میں تمہارے بابا کی بیوی بننے سے پہلے شادی شدہ تھی۔ نغمہ بیگم کی آواز لرز گئی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، میری پہلی شادی میری زندگی کی سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ مرد، وہ انسان نہیں تھا، ایک عذاب تھا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، گالیاں دیتا، راتوں کو در بدر کر دیتا۔ اس کی پہلی بیوی کی بیٹی بھی میرے حوالے تھی، میں نے اسے بھی ماں بن کر پالا، لیکن اس مرد نے کبھی مجھے عزت نہ دی۔ محبت تو دور کی بات ہے وسیم کی آنکھوں میں درد ابھر آیا۔ اس نے بے اختیار ماں کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے خود کو سمیٹا، برداشت کیا، مگر جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو طلاق لے لی۔ تب میری زندگی میں تمہارے بابا آئے، انہوں نے مجھے سہارا دیا، میرے زخموں پر مرہم رکھا۔ ان کی محبت نے مجھے نئی زندگی دی۔ ہم نے نکاح کیا، تم پیدا ہوئے، اور یوں زندگی ایک بار پھر خوبصورت ہونے لگی۔ نغمہ بیگم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جو لمحہ بھر میں معدوم ہو گئی۔ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہیں سینے سے لگائے رکھتے، تمہاری ہر چھوٹی خوشی میں شامل ہوتے۔ امی جان نے مجھے قبول کر لیا تھا، اگرچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ اور چاہتی تھیں، لیکن میری وفاداری نے انہیں خاموش کر دیا۔ مگر وسیم، نغمہ بیگم کی آواز اب نم ہو چکی تھی، ایک دن سب کچھ برباد ہو گیا۔ وسیم نے تیزی سے پوچھا، کیا ہوا تھا اس دن؟ نغمہ بیگم نے آنکھیں موند لیں، جیسے یادوں کی دیوار سے سر ٹکرا رہی ہوں۔ وہ دن سب کچھ برباد کر گیا تھا، ہماری خوشیاں، ہمارا سکون، ہر شے کو غارت کر گیا تھا۔ مرد کے دل میں اگر ایک بار شک آ جائے تو وہ شک کبھی نہیں نکلتا، اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ وسیم اب بھی صوفے پر گم سم بیٹھا تھا۔ اس کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں پہلے بھی شادی کر چکی تھی۔ اب جیسے جیسے حقیقت کھل کر اس کے سامنے بیان ہو رہی تھی، اس کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ ایک روز وہ میرے ماضی کا سایہ، میرا پہلا شوہر ہمارے گھر آ گیا۔ انہوں نے آہستگی سے کہنا شروع کیا، اسے اپنی بیٹی کے کچھ کاغذات درکار تھے جو میرے پاس ہی تھے، اس لیے وہ آیا، لیکن عین اسی لمحے تمہارے بابا بھی گھر لوٹ آئے اور یہاں سے آغاز بربادی ہوئی تھی۔ وسیم کے بھویں تن گئے، نگاہوں میں بے چینی دھر آئی۔ پھر وہ بے اختیار بولا تھا۔ دادی اس سے اتنی بڑی سچائی چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔
25 سال اس نے ایک فریب کے ساتھ گزارے تھے۔ نغمہ بیگم کا لہجہ تھوڑا لرزا۔ پھر ایک ایسی غلط فہمی نے جنم لیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ تمہارے بابا نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ میرے اور اس شخص کے درمیان کچھ باقی ہے، کچھ چھپا ہوا ہے۔ میں نے جتنا بھی یقین دلایا، صفائیاں دیں، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، اپنی پلکوں کے کنارے بھی گوئے اور پھر بولی۔ وہ شک رفتہ رفتہ اتنا پھیل گیا کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت کی جگہ بدگمانی نے لے لی۔ پھر ایک دن، وہ دن جسے میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی، وہ تمہیں ہی اپنانے سے انکار کر کے دے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو۔ ان کا ماننا تھا کہ تم میرے سابقہ شوہر کی اولاد جو میں تمہارے باپ کے سر پر تھوپ رہی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ گئیں، اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بامشکل کہا۔ نغمہ بیگم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وسیم، انہوں نے تمہیں میری ناجائز اولاد قرار دے دیا۔ ان کی نظروں میں تمہاری پیدائش میرے کردار کی تصدیق بن چکی تھی۔ اس دن وہ نہ صرف مجھے چھوڑ گئے بلکہ تمہاری دادی کو بھی پیٹھ دکھا کر بیرون ملک ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ نہ کوئی رابطہ، نہ خبر۔ وسیم اب بے قابو ہو کر اٹھنے لگا تھا، مگر نغمہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو، ابھی سب کچھ سننا باقی ہے میرے بیٹے۔ وسیم آہستہ سے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب بھی کچھ رہتا ہے؟ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے مزید بولی تھیں۔ تمہاری دادی، خدا ان کی عمر دراز کرے، اس دن میرے ساتھ سیسا پہ لائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئیں، جب میرا اپنا خون، میری اپنی فیملی مجھے ٹھکرا چکی تھی، صرف اسی بنیاد پر کہ میں ایک دھوکے باز عورت ہوں۔ پہلے شوہر سے طلاق لی اور دوسرے نے گھر سے نکال دیا اور اب ایک بچہ ساتھ لے کر جا رہی تھی تو تمہاری دادی نے مجھے پناہ دی۔ پھر آپ چلی کیوں گئیں؟ وسیم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس تبھی آؤں گی جب تمہارے بابا واپس آئیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ سچ ان کے سامنے خود بیان کروں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤں کہ تم صرف اور صرف ان کے بیٹے ہو، میری اور ان کی محبت کی نشانی ہو، لیکن وہ کبھی لوٹے ہی نہیں اور مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں تمہارا سامنا کر پاتی۔ وسیم کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو اب آزاد ہو چکے تھے اور نغمہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں، جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو، جیسے اب وہ اپنے بیٹے کے سامنے سرخرو ہو گئی ہوں۔ نغمہ بیگم کی آواز اب کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح لرزنے لگی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ ان کے دل سے کوئی ٹکڑا الگ ہو رہا ہو۔ میں تمہاری دادی کے ساتھ رابطے میں تھی، اکثر وہ مجھے بتا دیتی تھی کہ تمہارے بابا سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور کئی بار وہ ان کو دلیل دے چکی تھی کہ تم ان کی ہی اولاد ہو، مگر ان کے نزدیک یہ سچ نہیں تھا۔ تمہارے بابا، وہ کبھی بھی اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے کہ تم ان کی اپنی اولاد ہو۔ ان کے دل میں جو شک ایک بار جگہ بنا چکا تھا وہ زخم بن گیا، ایسا زخم جو برسوں بعد بھی نہیں بھرا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور وسیم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا، اسی لیے تمہاری دادی نے ایک فیصلہ کیا، ایک بڑا قدم اٹھایا۔ وسیم اب پوری توجہ سے اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا، دل دھڑکنے لگا جیسے کوئی راز اگلے لمحے کھلنے والا ہو۔ انہوں نے میرب کو تمہاری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، نغمہ بیگم نے ٹھہر کر کہا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میرب تمہارے لیے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ تمہارا سکون بن سکتی ہے، تمہاری پہچان، تمہارا حق، تمہاری مکمل تصویر۔ میرب، وسیم نے دھیرے سے دہرایا، الجھن اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ہاں بیٹا، میرب وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے آج تم مجھ سے اور اپنے باپ سے دوبارہ مل سکے ہو، وہی لڑکی ہے جس نے تمہارے باپ کی نظروں میں سچائی ثابت کر کے دکھائی۔ نغمہ بیگم نے لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے بولیں، میرب میرے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، اس کی پہلی بیوی سے ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے پالا تو وہ میرے دل کا ٹکڑا بن گئی۔ تمہارے بابا کے دل میں یہ شک تھا کہ تم بھی میرے پہلے شوہر کے بیٹے ہو۔ اسی شک کو ختم کرنے کے لیے تمہاری دادی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر تم میرب سے نکاح کرو گے تو سچ سامنے آ جائے گا، کیونکہ اگر تم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے تو یہ رشتہ جائز نہ ہوتا۔ وسیم دم بخود بیٹھا اپنی ماں کو تک رہا تھا۔ تو یہ نکاح سب ایک مقصد کے لیے تھا؟ اتنا بڑا راز اب کھلا تھا، تمام مسٹری حل ہو گئی تھی۔ نغمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، تاکہ تمہارا باپ یہ دیکھ سکے کہ وہ غلط تھا اور آج وہ واپس آ رہا ہے۔ وسیم، وہ لوٹ رہا ہے اور بہت شرمندہ ہے۔ جبکہ وہ خاموش ہو گیا۔ دادی نے بھی اسے گلے سے لگا کر معافیاں مانگی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا، بولنے کے لیے اب کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ مگر ہاں، اپنی ماں کو اس نے سینے سے لگا کر اپنے ہونے کا مان ضرور بخشا تھا۔ کافی دیر تک ان کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا تاکہ اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کر سکے۔
کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، ہلکی روشنی میں کمرے کی دیواروں پر سنہری عکس رقص کرنے لگے۔ وسیم خاموشی سے اندر داخل ہوا، جیسے لمحہ بھی اس کی آمد کا منتظر تھا۔ سامنے میرب الماری کے پاس کھڑی اپنے کپڑے ترتیب دے رہی تھی، اور اسی لباس کی جگہ اب سادہ سا لباس تھا، مگر اس سادگی میں بھی ایک الگ ہی نکھار تھا۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور چہرہ روشنی میں دھمک رہا تھا۔ وسیم چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی خواب حقیقت کا لباس اوڑھ چکا ہو، پھر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرب چونکی، اس کی گرفت میں خود کو محسوس کر کے کچھ الجھی سی، پھر اس کے لمس سے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو وسیم کا چہرہ بالکل قریب تھا۔ وسیم نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما، جیسے اس پیار بھرے لمس سے تمام شکوے، سارے دکھ، سب درد مٹ جانا چاہتے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر سکون تھا۔ میرب، اس کی آواز نرم تھی، جیسے الفاظ دل سے نکل کر سیدھے روح تک پہنچ رہے ہوں۔ آج تمہاری وجہ سے میرا خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ آج پہلی بار میں نے کسی عورت سے شدید محبت محسوس کی ہے۔ تم واقعی میرا سب کچھ ہو۔ وہ بے اختیار بول پڑا تھا۔ اس کے الفاظ میرب کے دل کو چھو گئے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، اور آپ بھی میرے سب کچھ ہیں، اور پلیز مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ وسیم نے بنا کچھ کہے اسے اور زیادہ اپنے اندر سمیٹ لیا، جیسے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہو۔ اس کی گرفت میں وہ نہ صرف محفوظ محسوس کر رہی تھی، بلکہ مکمل ایک عورت، مکمل ایک بیوی، مکمل ایک محبت۔ کمرے کی فضا میں خاموشی کی جگہ محبت کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ باہر رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کمرے میں صرف ایک گرمی تھی، محبت کی، اپنائیت کی اور ایک مکمل ہونے کے احساس کی۔ وسیم نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب نہ کوئی